آنے والوں کی امام نہیں بلکہ جانے والوں کے بھی امام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کو بتلانا تھا. اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا وادرک النبوۃ لاتبعنی, کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر کے میری امت میں آ جائیں گے, ان کو نجات ملے گی میری اتباع سے. تاریخی جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آج میری امت میں آ جائے ان کو نجات ملے گی میری اتباع سے. میں کہتا ہوں ان یہودیوں اور نصرانیوں سے کہ آپ تو موسیٰ علیہ السلام میں ماننے والے ہیں. میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے تو ان کو میری اتباع سے نجات ملے گی. میں کہتا ہوں وقت کا رسول آئے تو اس کو نجات ملے گی نبی کی اتباع سے. آپ کس نبی کو مان بیٹھے ہیں یا آپ کس کتاب کو فالو کر رہے ہیں؟ آپ کی بھی نجات اور پوری انسانیت کی نجات صرف ایک ہی طریقے سے پاسبل ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. کیونکہ وقت کے رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی. اگر موسیٰ علیہ السلام آ جاتے تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا. اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے اگر ہم کو نجات چاہیے تو یہ دو سبق ملا ہم کو معراج کے واقعے سے. آگے چلیے. یہ مکہ کے لوگ ہی تھے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے. الامین کا لقب دیا, دا موسٹ ٹرسٹ وردی. آپ سوچئے جس رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکل رہے تھے, آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا دیا تھا. کیوں؟ اس لیے, اور آپ نے حضرت علی کو کہا کہ اے علی رضی اللہ عنہ, کہ جن کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں جب وہ مجھے کھوجتے ہوئے آئیں گے تم ان لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کر دینا. یہ کس نے کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. آپ سوچئے ایک ایسا آدمی اور ایک ایسی قوم کے لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے نفرت کرتے ہیں, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نفرت کرتے ہیں, جو ان کے اصحاب سے نفرت کرتے ہیں, جو نہیں چاہتے اسلام پھیلے, ایسے لوگوں کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلا کر کے گئے اور کہا کہ ان کی امانتیں واپس کر دینا. اللہ اکبر. یہ جانتے کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ گرچہ میں نہ مانوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے انسان ہے جو کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کر سکتے ہیں. انہوں نے کبھی بھی اپنی رکھی ہوئی امانت کو واپس نہیں مانا, گرچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے نفرت کرتے تھے, ان کے اصحاب سے نفرت کرتے تھے. ان لوگوں نے لقب دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ الامین ہے, دا موسٹ ٹرسٹ وردی. صحابہ اکرام کہتے ہیں رضی اللہ علیہ مجمعین کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل تھے. ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے میدان میں جاتے تھے تو ہی واز فیروشیس. آپ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیسی ہے. اللہ اکبر. مسلسل 23 سال اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی وحی, قرآن مجید کی وحی نازل ہو رہی ہے. مسلسل 23 سال دن رات. کئی صحابہ اکرام نے کہا کہ اگر وحی کے نزول کے وقت ہمارا پیر یا ہمارا ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے نیچے اگر ہوتا, ساتھ بیٹھے ہوتے اگر ہوتا اور وہی نزول ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, تو گویا ہمیں ایسا پتا چلتا کہ ہمارا ہاتھ یا ہمارا پیر کسی چیز سے چور کر دیا جا رہا ہے. بڑی تکلیف ہمیں محسوس ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ الحشر آیت نمبر 21 میں, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيتم خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس قرآن کو لے جائیے کسی پہاڑ پہ رکھیے, کیا پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا؟ یہ وحی کی ویٹ تھا. وہی سوچئے کتنا بھاری ہوگا کہ پہاڑ جیسے وشال چٹان پہ بھی, اتنے بڑے سخت چیز پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر ہم اپنی قرآن کے اپنے وحی کو پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب ذرا سوچئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ یہ وحی دن رات اتر رہی ہے. ٹھنڈے میں اترے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ پسینہ ہو جاتے. آپ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ کیا گزرتا ہوگا. اللہ اکبر. 23 سال مسلسل 6000 سے زیادہ آیتیں دن رات. اور یہیں پر بس نہیں, اتنے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں
کی مدد کرتے ہیں, بیمار کی عیادت کرتے ہیں, اللہ کے توحید کے پیغام کو عام کر رہے ہیں. یہ تو دن کے واقعات ہیں. اور جب رات کا پہر ہوتا آرام کرنے کے لیے, تو رات کے آخری پہر میں عرش والا حکم دیتا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوئیے. یعنی رات کے آخری پہر میں کمر سیدھی کرنے کے لیے بستر نہیں, بلکہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. سوچئے 52 سال کی عمر میں میکسیمم انسان کو آپ سنیں گے یا تو ڈائبٹیز ہو گیا, یا تو گھٹنوں میں درد ہے, یا کوئی الگ الگ پرابلم ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 52 سال کی عمر میں طیف جاتے ہیں. طیف جو مکہ سے اس وقت 5000 فٹ اوپر تھا, ایک پہاڑی سے ہو کے جانا پڑتا تھا. وہ پہاڑی نوکھیلا. میں سوال کرنا چاہتا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کیا تھی اس کی؟ آپ تو توحید کا پیغام عام کر رہے تھے. 52 سال کی عمر میں آپ طیف جاتے ہیں, 5000 فٹ کی پہاڑی کا سفر طے کر کے. وہ پہاڑی نوکھیلا سلاح کیا ملتا ہے وہاں؟ لوگوں نے اتنا مارا کہ آپ کے جسم اطہر سے خون اتنا بہا کہ آپ کے جوتے بھی خون سے ڈبڈبا گئے. کیوں؟ تاکہ اسلام اور توحید لوگوں تک پہنچ سکے. ٹھیک. اور صلہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا. پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رحمت دیکھیے. اللہ کے نبی پھر بھی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو اس قوم کو ہدایت دے. پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کی ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں. اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.